پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران آیت نمبر 55 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سابقہ معمول کے مطابق پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 سے لے کر اگلی کچھ آیات کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد جس قدر ممکن ہوا ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور انشاءاللہ وقت کے آخری حصے میں اصول کافی کے ایک یا دو فرامین آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 64 تک ہم نے تلاوت کی۔ ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں۔ جو موضوع جاری تھا اسے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے ہم آیت نمبر 52 سے ترجمے کی تکرار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا تھا، جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں تو بولے اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا۔
حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ 53 ہمارے رب جو تو نے نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی قبول کی، پس ہمارا نام بھی گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ 54 اب یہاں سے دوسرے گروہ کا بیان کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کی اپنے تئیں سازش کی تھی۔ ان لوگوں نے عیسیٰ کے قتل کی تدابیر سوچی اور اللہ نے بھی جوابی تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ 55 جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں کی ناپاک سازشوں سے پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک کفر اختیار کرنے والوں پر بالادست رکھوں گا، پھر تم لوگوں کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ ان آیات کی گزشتہ درس میں ہم نے بقدر توفیق آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کر دی تھی۔ اب ہم آیت نمبر 56 سے آگے بڑھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 55 کے آخر میں کیا فرمایا کہ ثم الی مرجعکم، پھر یعنی یہ سارے دنیا کے معاملات اور اس کی زندگی کے بعد ایک عدالت لگنی ہے، میری ہی طرف تم سب کا مرجع کہتے ہیں پلٹنے کی جگہ، یہ جو ہم مرجع تقلید کہتے ہیں یعنی تقلید کے لیے جہاں رجوع کیا جاتا ہے، مرجع کا لفظ یہ رجوع سے ہے، مرجع تو مقام رجوع، لوٹنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ، رجوع کرنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر میری ہی طرف تم نے رجوع کرنا ہے، تمہارا رجوع ہے۔ تو جب یہ رجوع ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ دنیا میں تم نے جو آپس میں اختلافات کیے مختلف موضوعات میں، اس دن میں ان کا فیصلہ کروں گا۔ اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حتیٰ کہ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قرآن میں اللہ نے کئی مرتبہ ان سے فرمایا ہے کہ آپ ان کو بات بتائیں، اگر یہ بحث پہ اتر آئیں تو آپ کہیں قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا، یعنی ان سے الجھے مت۔ جب اگلا بندہ بات سمجھنے کی بجائے جھگڑا کرنے کے چکر میں ہے، الجھنے کے چکر میں ہے، تو اللہ کے رسول سے بھی اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہیں اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ تو بس قیامت کے دن بہت ساری باتیں جس میں لوگوں نے اختلاف کیے، بلکہ ساری کی ساری باتیں جو یہاں پر اختلافات کی نظر ہو گئی، اللہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ اور وہاں پر جن لوگوں نے جاہلانہ رویے اور غیر عاقلانہ رویے رکھے تھے، اندھی تقلید، آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے، کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں وہ غلط ہے دوسرے، یہ پچھتائیں گے۔ اللہ بتائے گا سب کو، یہ بھی فرمائے گا کہ حق کیا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کرے گا کہ تم نے کیا غلط روش اختیار کی تھی جس کی وجہ سے تم حق سے محروم ہوئے تھے، چاہے وہ تمہارا تعصب تھا، تمہاری قوم پرستی تھی، تمہاری انا ہوتی تھی، جو بھی ہوتا تھا جس نے تمہیں حق سے گمراہ کیا تھا۔ تو ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا رجوع ہوگا،
فَأُنَبِّئُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ بعض جگہوں پر قرآن میں ہے فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں تمہیں خبر دوں گا، اور یہاں پہ لفظ ہے فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، تو میں تمہارے درمیان حکم کروں گا، فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ تو قیامت کے دن ایک قیامت کا نام ہے یوم الفصل، یہ جو ہم اردو میں فیصلہ بولتے ہیں یہ فصل سے ہی ہے، فصل کا مطلب ہو رہا ہے الگ الگ کر دینا، فاصلہ ڈال دینا، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دینا، اسی لیے فیصلے کو فیصلہ کہا جاتا ہے۔ البتہ ہر فیصلہ حق والا فیصلہ نہیں ہوتا، جیسے آج کل ہمارے ملک میں کئی مواقع پر عدالتیں فیصلے تو کر رہی ہیں، لیکن ان فیصلوں کا حق کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 میں وہ جو قیامت کے دن اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ اسی کا بیان جاری ہے، آیت نمبر 56 میں بھی اور آیت نمبر 57 میں بھی، کہ میں کیا کروں گا جب تم قیامت کے دن میرے پاس پیش ہوگے، میں کیا کروں گا؟ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، جنہوں نے انکار کیا تھا حق کا جان بوجھ کے، کفر کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کے انکار کرنا، نہ کہ پتہ ہی نہ ہو تو بندہ کافر ہو جائے، پتہ چلے پھر نہ مانے تب کافر ہوتا ہے، اور اسی کی سزا بھی بنتی۔ پس وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ کیسے فیصلہ کروں گا؟ صرف فیصلہ نہیں کروں گا کہ بس تم غلط تھے تم صحیح تھے دونوں اپنے اپنے گھر جاؤ، ایسے نہیں کروں گا۔ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو انہیں میں عذاب دوں گا، عذاب شدید، فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہاں پر اللہ نے آخرت کے ساتھ دنیا کا ذکر بھی کر دیا، اور یہاں پر اس آیت کے کانٹیکسٹ، یعنی جو بات ہو رہی ہے پیچھے کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی جنہوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا اور ان کا ساتھ دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، کفر کیا اور ان کے قتل کی سازش کی۔ تو پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ جنہوں نے آپ کا انکار کیا ہے آپ کے ماننے والوں کو ان کے فوق رکھوں گا۔ ہم نے وضاحت کی تھی کہ آج کی دنیا میں بھی یہودی بغیر مسیحیوں کے سہارے کے کچھ نہیں کر پا رہا۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، آیا تنہا یہودی کر رہے ہیں؟ ان کی بیک پر بہت بڑی طاقت ہے مسیحیت کی جو کھڑی ہے، اس کی اپنی ایک الگ داستان ہے۔ اور ہم نے گزشتہ درس کے آخر میں یہ عرض کی تھی کہ آپ ان کو دیکھیں، عیسائی علماء کو معلوم ہے، ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا یہودیوں نے، اس کے باوجود اب وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں، اور آخری نبی کی امت وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے روادار نہیں ہے۔ اتنا کمال دکھایا اس امت کے سو کالڈ نام نہاد علماء نے، ایسی نفرت بھری ہے، خمیازہ بھی سب بھگت رہے ہیں، ابھی مزید بھگتیں گے، کیونکہ اللہ کسی قوم، جب کوئی قوم اس کے اصولوں سے نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون نہیں بدلتا، اللہ اپنے قانون نہیں بدلتا، لوگوں کو خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب شدید دوں گا، تو حضرت عیسیٰ کے خلاف سازش کرنے کے بعد یہودی اللہ کے شدید عذاب کا دنیا میں شکار ہو چکے ہیں، کئی دفعہ یہ قتل و غارت کا شکار ہوئے ہیں، ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ تو یہ دنیا میں بھی میں کروں گا اور آخرت میں بھی کروں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور
وما لہم اور نہیں ہوں گے ان کے لیے مدد کرنے والے، ناصرین مددگار، یعنی جب میں ان کی گرفت کروں گا تو اللہ جس کی گرفت کرتا ہے پھر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ پس جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی فریاد رس نہ ہوگا۔ ناصرین کا ترجمہ قبلہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کیا؟ فریاد رس، ان کی فریاد کو پہنچنے والا۔ وہ کہیں گے کوئی ہماری مدد کرے، کوئی ان کی فریاد سن کر ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تو یہ تو تھا کافروں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ۔ جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں آیت نمبر 57، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور صالحات انجام دیے، عملو عمل کیے، کون سے عمل کیے؟ الصالحات، نیکیاں، اچھے کام، اللہ کے پسندیدہ کام۔ آپ اکثر قرآن میں میجورٹی جگہوں پر دیکھیں گے کہ ایمان اور عمل صالح اکٹھے آئیں، اور جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں اصول کافی کی احادیث بیان کر رہے ہیں، وہاں بھی کتاب الایمان والکفر ہے، تو ان روایات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایمان اصلاً بغیر عمل کے مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اسے صحیح ایمان بتایا ہی نہیں ہے ائمہ اہل بیت نے، جو عمل کے ساتھ نہیں ہوتا، جس ایمان کا نتیجہ عمل نہیں ہوتا، وہ ہے ہی نہیں۔ اور وہ شاہکار اور بہترین جن کا کوئی میچ نہیں ہے، ایسے بیانات ہیں اللہ کے نبی کے اور ان کے اہل بیت کے علیہم الصلاۃ والسلام ایمان اور کفر کے بیان میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو میں کیا کروں گا جو ایمان لائے اور عمل صالح جنہوں نے کیے ہوں گے، ان کا میں کیا فیصلہ کروں گا؟ اللہ کیا کرے گا؟ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو یوفی وفا سے، وفا کا معنی ہوتا ہے چیز کو پورا پورا عطا کر دینا، دے دینا۔ یہ لے لینے کے معنی میں بھی آتا ہے اور دے دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت نمبر 56 میں کیا فرمایا تھا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، متوفی، پورا پورا تجھے میں اپنے پاس لے لوں گا۔ اس لیے فوت ہو جانے والے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ متوفا۔ یہ یاد رکھیں، جو موت دیتا ہے وہ متوفی ہوتا ہے، اور جو مرتا ہے جس کی وفات ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متوفا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں متوفی فلان، مرے ہوئے کو، تو ٹیکنیکلی غلط بولتے ہیں، متوفا جس کو لے لیا جائے، ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ متوفی، متوفا، اصل میں یہ وفا سے۔ اردو میں ہم وفا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کب استعمال کرتے ہیں؟ کہ جو اس سے امید تھی اچھائی کی، وعدہ نبھانے کی، عہد پورا کرنے کی، اس نے پورا پورا ویسے ہی کر دیا، اسے کہتے ہیں وفا، وفادار، اس نے وفا کی۔ قرآن فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے وفا کی تھی، پوری پوری اللہ کے احکام مانے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَيُوَفِّيهِمْ، تو پورے پورے عطا کرے گا ان کو، کیا؟ اجورہم، ان کے اجر۔ اجور اجر کی جمع ہے، یعنی کوئی کمی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا ان کے اعمال کے انعام دینے میں۔ انہوں نے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کی تھی، ایمان لائے تھے، نیک عمل کیے تھے، کوئی بھی ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں چھوڑے گا۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ معنی ہے یوفیک فیوفیہم اجورہم، تو ان کے اجر اللہ تعالیٰ پورے پورے جتنے بنتے ہیں بغیر کوئی ذرہ برابر بھی کمی کیے اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اللہ انہیں ان کا پورا صلہ دے، اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 58۔ اب یہ جو پیچھے ساری آیات حضرت مریم کے ذکر سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ کا بیان ہوا، یہ ساری کی ساری جو تقریر ہے یہ اصل میں مدعا کیا ہے؟ مسیحیوں کا جو حضرت عیسیٰ کے کچھ استثنائی معاملات تھے ان کی وجہ سے یہ عقیدہ بنا لینا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، گویا اللہ ہے۔ یہ تمام باتیں حضرت عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش اور حضرت عیسیٰ آپ نے دیکھا پہلے کہ جو قرآن نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ کیا فرماتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے معجزے لے کر آیا ہوں، اور وہ معجزے کیا ہیں کہ میں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ۔ یہ بار بار بِإِذْنِ اللہ کی تکرار کیوں کی قرآن نے؟ تاکہ بتائے کہ عیسیٰ بطور بشر ان کی طاقت نہیں ہے، ان کی یہ طاقت ہے کہ ایک انسان مٹی کو بنائے، اسے گوندھ دے اور اس کی کوئی شکل بنا دے، یہ انسان کر سکتا ہے۔ اس میں پھونک بھی مار سکتا ہے انسان، لیکن اس کے پھونک مارنے سے وہ مٹی کی مورت سچ مچ کا زندہ پرندہ بن جائے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تم اس وجہ سے جو عیسیٰ کو اللہ سمجھ رہے ہو، وہ مردہ زندہ کرتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ یہ بِإِذْنِ اللہ کی قید کیوں لائی قرآن نے؟ مسیحیوں کے اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے کہ زندگی موت دینے والا تو اللہ ہوتا ہے، بس عیسیٰ بھی اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ والے اختیارات، ولی عہد کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا جو بیان ہے حضرت مریم کو بیٹے کا عطا ہونا، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تو مریم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے خلق کرتا ہے۔ یہ بیان کس لیے؟ تاکہ عیسائیوں کو بتایا جائے کہ عیسیٰ اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی قدرت میں بغیر باپ کے خلق کر دے۔ اور یہ جو عیسیٰ کے معجزات ہیں جن کی وجہ سے تمہیں یہ شک پڑ رہا ہے کہ یہ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ نے ان کی نبوت کے دعوے کی تصدیق کے لیے ان کو عطا فرمایا، ورنہ جیسے باقی اللہ کے رسول ہیں عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ساری تقریر کرنے کے بعد اب نتیجہ گیری کی جا رہی ہے، اور یہ آیات اتری کب ہے؟ آپ دیکھیں حسن اتفاق ہے، آج ذی الحج کی کیا تاریخ ہے پاکستان میں؟ ذی الحج کی کیا تاریخ ہے بھلا؟ آج 23 ہے اور کل مباہلہ ہے۔ تو یہ اصل میں ساری آیات مباہلے ہی کی مناسبت سے نازل ہوئی تھی۔ آگے آیت نمبر 61 وہی آیت ہے جس کو ہم آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ سارا اصل میں اللہ نے وہ جو مسیحی آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے، اور ان کا مدعا کیا تھا؟ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اللہ ہے۔
عیسیٰ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، بغیر باپ کے تو کوئی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا عیسیٰ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ سارا ان کا جواب ہے۔ لہٰذا آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں۔ 58 فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ ذَلِكَ یہ جو ہم اشارہ ہے، نتلوہ آپ پر تلاوت کر، نتلوہ اسے ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ نتلو میں ایک لفظ کا ترجمہ کروں، نتلو ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہو اس کو، علیکہ آپ پر، آپ سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ۔ اس کو ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر، اور یہ اس سے مراد کیا چیز ہے؟ من الآیات، یہ آیات ہیں جو ہم آپ کو تلاوت کر کے سنا رہے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور ایک حکمتوں بھری نصیحت۔ الذکر الحکیم، حکمتوں والا ذکر، حکمتوں والی نصیحت، حکمتوں والی یاد دہانی۔ یہ اللہ کی نشانیاں اور حکمت بھری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یہ پڑھ کے سنا رہے اردو سادہ ترجمہ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے پڑھ کے رسول پاک کو سنا رہے ہوتے تھے، یا فرشتہ کہیں سے پڑھ کے سنا رہا ہوتا تھا۔ آیت نمبر 59 59، اب اس میں اللہ تعالیٰ کا فائنل فتویٰ ہے۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتوے کا معنی ہوتا ہے علم پر مبنی رائے، حقیقت پر مبنی رائے۔ تو یہ جو مجتہدین کے فتویٰ کو بھی فتویٰ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ جو لا علمی میں لوگ باتیں کہتے ہیں، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، وہ فتویٰ نہیں ہوتا۔ اور یہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مجتہد جب اپنا فتویٰ لکھتے ہیں تو اینڈ میں لکھتے ہیں واللہ اعلم، یعنی ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور اللہ بہتر علم رکھتا ہے۔ ہم نے صحیح نتیجہ نکالا، یہ صحیح نتیجہ، جتنی ہمارے میں جان تھی، جتنا علم تھا، تحقیق تھی، یہ نتیجہ نکالا۔ واللہ اعلم، اور اللہ ہے جو زیادہ علم رکھتا ہے، بہتر علم رکھتا ہے۔ یہ اپنی ناتوانی کا اظہار اور اقرار ہوتا ہے۔ خوب، اب یہ آیت نمبر 59 میں فائنلی اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے نتیجے کا، اور اس سے پھر آگے وہی مبالغے والی آیت آ جائے گی۔ دو باتیں کی ہیں، ایک بات آیت نمبر 59 میں کی ہے، اور دوسری بات آیت نمبر 60 میں، 59 اور 60 میں، دو آیتوں میں دو باتیں کی ہیں۔ وہ دو باتیں کیا؟ توجہ فرمائیں۔ پہلی بات، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثل، عیسیٰ کی مثال، عند اللہ، اللہ کے ہاں، کمثل آدم، آدم کی مثال کی طرح۔ یہ عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو فارمولہ تم نے بنایا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کے لیے، وہ عیسیٰ اپنے ابا آدم پر بھی تو اپلائی کرو۔ پھر اس کی تو ماں باپ دونوں ہی کوئی نہیں تھے، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک گروپ کسی خاص شخصیت کو بڑھا رہا ہوتا ہے تو کوئی دوسری شخصیت ہو نا جو اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہو، اس کو بھول ہی جاتے ہیں، چونکہ فوکس اپنی پارٹی ہوتی ہے، ہم نے ان کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا آپ مسلمانوں کے مختلف مسالک میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کچھ خاص شخصیات ہیں جن کو وہ زیادہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے کم جس کو اٹھایا جاتا ہے اس کا نام اللہ ہے۔
سب سے کم. بڑی میں تکلیف سے یہ عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ بیماری اتنی خطرناک ہے، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، کہتے رہیں. غور سے سنیں. ابھی میں حج پہ تھا، منا میں مجلس رکھی گئی جس سے میں نے خطاب فرمانا تھا. تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے مجلس سے پہلے منقبت ہوتی ہے. اب منا میں قرآن میں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ جب حج کے مناسک ادا کر لو تو اب اللہ کو ایسے یاد کرو، ایسے ذکر کرو اللہ کا جیسے پہلے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے. اسلام سے پہلے یہ منا میں میرا دادا یہ تو میرا پاپا یہ تو میرا چاچا یہ تو ہمارا قبیلہ یہ تعریفیں کر. اللہ نے فرمایا خبردار، اب اللہ کے ذکر کرو. او اشد ذکرن، تمہارے باپ دادا کا ذکر اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو، بیان کرو، اللہ کی شان بیان کرو، اللہ کو یاد کرو. تو وہاں پر منقبت پڑھی گئی. منقبت مولا علی کی تھی. آپ اندازہ لگائیں، مرد تو مرد، عورتوں کی طرف سے بھی خیمے سے نعرے لگنا شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر میں غریب نے اللہ کی تعریف شروع کی مجلس میں. سانپ سونگ گیا ساروں کو. نماز ظہر اور نماز عصر کی جو تاکیبات ہیں ان کا میں ان کو ترجمہ بیان کر رہا تھا. کہاں سے؟ ائمہ نے جو لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، یہ اللہ کی حمد ہے. کوئی معبود نہیں اس اللہ کے سوا، العظیم الحلیم، جو عظمتوں والا اور بڑا بردبار ہے، برداشت کرتا ہے. چپ، کسی کو کوئی سواد ہی نہیں آ رہا. لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، چپ. تو مجھے تو غصہ آ گیا. میں نے کہا اللہ کی شان پہ کیوں نہیں نعرے مار رہے آپ؟ ابھی تو آپ اچھل اچھل کے نعرے مار رہے تھے. آگے سے کھسیانی اسمائلیں پاس کرتے. بیماری ہے بہت بڑی ہے. اور سب سے زیادہ جس کو جو غضبناک ہوگا اس معاملے پہ، اس کا نام علی مرتضیٰ ہے. کہ تم میرے نام پہ اچھلتے تھے اور میرے خالق کے نام پہ تم مریل بنے رہتے تھے. تمہاری تربیت کس نے کی تھی؟ اور آپ چیک کر لیں، آپ مجالس میں آپ مولا کا نام لیں، مولا کا نام لینا، ان کے فضائل پڑھنا، وہ اپنی جگہ برحق ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن بندہ حقیر کس کی طرف توجہ کرا رہا ہوں کہ جب مولا کے خالق کا ذکر ہو تو زیادہ اچھلنا چاہیے نا، دلوں میں زیادہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جس نے علی جیسی ہستی کو بھی خلق کیا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. نا 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 نا، بلکہ تھوڑا زیادہ کر دو تو کہتے ہیں وہابی ہے. یہ اللہ پکڑے گا جنہوں نے اس قوم کی اس طرح تربیت کی، اور چھوڑے گا نہیں ان کو. کہ جب اللہ اکبر ہے تو پھر اللہ کے ذکر پر تو سب سے زیادہ تمہیں جوش اور ولولہ آنا چاہیے. تمہیں کیوں نہیں آتا؟ اپنی قوم کی فکر کریں. یہ بہت خطرناک بیماری ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا جو لوگ صاحب ایمان ہیں ان کو سب سے شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے. تو جس سے محبت، اس کا تو ذکر آئے تو بندے کا دل اچھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کمال دکھائے. پھر میں نے ان سے کہا منقبت والوں سے، میں نے کہا آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہمارے شاعروں نے اللہ کی حمد میں بہت کم لکھا ہے، اہل بیت میں بہت زیادہ لکھا ہے. سناؤ حمد کوئی. آتی کوئی نہیں. جن کا نام لے رہے ہو منقبت میں ان کا کلام پڑھو، تمہیں اللہ کے سوا ملے گا ہی کوئی نہیں. اللہ کے قصیدوں کے، اللہ کی تعریفوں کے علاوہ تمہیں ملے گا ہی کوئی نہیں. نہج البلاغہ اٹھاؤ، صحیفہ سجادیہ اٹھاؤ، ائمہ کے کلمات پڑھو، اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں. تمہارے کلمات میں ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ پرابلم ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ چیز ریکارڈ ہوتی ہے اور آن لائن جاتی ہے پھر گالیاں بھی پڑتی ہیں. بسم اللہ کوئی بات نہیں.
لیکن جذبات سے ہٹ کر اس پرابلم کو سمجھیں کہ اللہ کے نام کے بارے میں یہ جوش اور ولولہ ہمارے اندر کیوں نہیں پایا جاتا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ کی مثل اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح. آدم کی کیا مثال ہے؟ خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو مٹی سے خلق کیا. ثم قال له کن فیکون، مٹی سے یعنی اس کا پتلا بنایا. پھر اللہ کے پاس یہ پاور ہے، نہ کہ عیسیٰ کی پھونک میں. عیسیٰ کی پھونک میں پاور اللہ رکھے گا. توجہ فرما رہے ہیں. ثم قال له کن فیکون، پھر اس کے بعد اس مٹی کے پتلے سے کہا کن، تو وہ ہو گیا. آدم وجود میں آ گئے. بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق کیا، پھر اسے حکم دیا ہو جا، اور وہ ہو گیا. ہو گیا یعنی بن گیا. یہ آیت نمبر 59 تھی. دوسری بات کیا کہی آیت نمبر 60 میں؟ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے. یعنی اوپر میں نے بات کر دی ہے، اب اس کے بعد کوئی دوسری بات کی طرف جانا بھی مت، کیونکہ حق کس کی طرف سے آتا ہے؟ تیرے رب کی طرف سے. جب تیرا رب کسی معاملے میں اپنا ڈیسیجن دے دے، فلا تکم من الممترین، پس نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. ممترین، مریا ایک لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں، مریا، مرا، شک، تردید. فلا تکم من الممترین، حق تیرے آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. جو اللہ نے کہہ دیا وہی حقیقت ہے. حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. آیت نمبر 61 جسے آپ آیت مباہلہ کے نام سے جانتے. اب یہ جو اوپر جتنی آیات گزری، یہ سارے حقائق بیان کرنے کے بعد عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، کن فیکون. وہ بغیر باپ کے ہے، ادھر تو بغیر ماں باپ کے اللہ نے کن فیکون سے اسے بنا دیا تھا. یہ کون سی بات ہوگی ہے کہ تم اسے اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے ہو؟ یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کیا فرماتا ہے؟ آیت نمبر 61 میں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، فمن، تو جو بھی، حاجک، حجت بازی کرے آپ کے ساتھ، پھر دلیلیں لائے، پھر جھگڑا کرے، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں. حاجہ، حجتیں پیش کرنا، دلیلیں پیش کرنا. فمن حاجک، پس جو بھی جھگڑا کرے، دلیل بازی کرے آپ کے ساتھ، فیہ، اس میں یعنی عیسیٰ میں، عیسیٰ کے معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا. یعنی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ گیا کہ عیسیٰ کا معاملہ کیا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی جذباتی ہو جائے اور پھر بھی جھگڑا شروع کر دے کہ میں نہیں مندہ، فقل، تو پھر آپ بجائے بحث کرنے کے آپ ایک اور کام کریں. آپ ان سے کہیں، آپ کہیں فقل، تو آپ کہیے تعالو، آ جاؤ. عربی زبان میں کسی کو بلانے کے لیے کہتے ہیں تعال. تعال یعنی آؤ، تعالو جمع ہے اس کی. تعالو، آ جاؤ. ندعو، دعوت دیتے ہیں، پکارتے ہیں، مدعو کرتے ہیں ہم.
ندعو ہم بلاتے ہیں ابناءنا و ابناءکم ہم ابناءنا ہمارے بیٹے و ابناءکم اور تمہارے بیٹے. ابن کی جمع ابناء ہے. ابن کہتے ہیں بیٹے کو, بنت کہتے ہیں بیٹی کو. توجہ کیجیے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اور ہماری عورتوں کو. وَنِسَاءَنَا اور ہماری عورتوں کو. نساء عربی زبان میں خواتین کو کہا جاتا ہے, عورتوں کو کہا جاتا ہے. وَنِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو. وَأَنفُسَنَا اور ہم اپنے نفسوں کو. وَأَنفُسَكُمْ اور تمہارے نفسوں کو. اب اس کا ترجمہ, ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو. جب یہ سب آ جائے تو پھر کیا کریں؟ یعنی ہم اپنی طرف سے ان کو لے آئیں اور تم اپنی طرف سے ان کو لے آؤ, اور پھر جب دونوں آمنے سامنے ہو جائے تو کیا کریں؟ ثم پھر نبتہل. نبتہل یہ اسی سے لفظ مباہلہ ہے. مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ دو فریق جب کسی چیز کے بارے میں کسی معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جائیں اور فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کیا؟ کہ ہم دونوں فریق مل کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار, اے اللہ, ہم دونوں میں سے جو غلط ہے, ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے, اس پر اپنا عذاب نازل کر اور اس پر لعنت کر. لعنت عربی زبان میں کہتے ہیں رحمت سے دور کرنے کو. ہمارے اردو معاشرے میں تقریباً گالی ہے لعنت. ہم کہتے ہیں بڑا لعنتی آدمی ہے, ٹھیک ہے, یعنی بڑا گندا آدمی ہے, بڑا گھٹیا آدمی ہے, بڑا خراب آدمی ہے. لیکن اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے, اور عربی میں لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کسی کو لعنت کرنا یعنی اسے اپنی رحمت سے دور کر دینا. بندہ جب کسی پہ لعنت کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اصل میں وہ اللہ سے بد دعا کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے کہ اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. ثم نبتہل پھر مباہلہ کریں. مباہلے کا معنی, مباہلہ کی ڈیفینیشن کیا میں نے آپ کو بتا دی کہ جن فریقوں کا آپس میں اختلاف ہے وہ اکٹھے ہو کر ایک ہی بات اللہ سے مطالبہ کرے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اے اللہ اس پہ لعنت فرما دے. اور یہ اللہ کے رسول کی حقانیت, یعنی یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو تاریخ میں ثبت ہے, مسیحیوں کے لیے بھی, اور نہ ماننا تو پھر جس نے نہ ماننا ہو اس نے نہ ماننا ہو, کہ جب اللہ کے نبی آئے. اور آپ مباہلے کی تفصیلات آپ جانتے ہیں, شیعہ سنی علماء نے ذکر کیا ہے. بعض لوگ جن کے فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں میں مرض تھا, انہوں نے سمجھا کہ اہل بیت کے نام لیں گے تو اس سے شیعوں کو تقویت ہو جائے گی, تو انہوں نے ادھر ادھر سے کوشش کی ہے کہ مباہلے کے واقعے میں اہل بیت کے وجود کو کم رنگ کیا جائے. ٹھیک ہے, بعض نے ذکر ہی نہیں کیا, گزر گئے, لیکن ان سے کچھ نہیں ہوتا. دسیوں راوی ہیں برادران اہل سنت میں سے, کتابیں ہیں جنہوں نے بڑے واضح طور پر یہ معاملہ ذکر کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے حکم دیا کہ اے رسول یہ چیلنج کریں ان کو آپ, اور مباہلے کا چیلنج دیں, تو وہ جو 3 پورشن تھے, ابناءنا اور نساءنا اور انفسنا, با انصاف لکھنے والوں نے اور سچائی بیان کرنے والوں نے دسیوں روایتیں اس معاملے میں نقل کی کہ کون تھے مباہلے میں جانے والے. ابناءنا کا مصداق اللہ کے نبی نے کن کو بنایا؟ حسنین علیہم السلام کو, حسن و حسین علیہم السلام کو.
निसाअना, अल्लाह के नबी की मुतअद्दिद अज़वाज उस वक़्त मौजूद थी, लेकिन अल्लाह के नबी किसी ज़ौजा को नहीं लेकर गए। किसको लेकर गए? अपनी बेटी को। और उसके बाद और एक बड़ी बात, अनफुसना जमा का लफ्ज़ है। हम अपनी जानों को लेके आते, हम अपने नफ्सों को लेके आते, तो गुंजाइश तो है ना, अल्लाह ने तो गुंजाइश दी हुई है। मसलन इबारत में गुंजाइश है, चाहे 1000 बंदा ले जाए, इबारत में गुंजाइश है। अबना अना में गुंजाइश है, चाहे 1000 लड़का ले जाए। निसा अना में गुंजाइश है, जितनी मर्जी अपनी अज़वाज को ले जाएं, गुंजाइश है। अनफुसना में तो बहुत गुंजाइश है। जिसको आप अपनी जान, अपना नफ्स समझते हैं, अपना वजूद समझते हैं, उनको ले जाए। तो ये जिनको हम पंचतन के खुद रसूलुल्लाह, और ज़ाहिर है वो सबसे बुलंद मर्तबा है। उनके बाद जो 4 हैं, हज़रत अली, हज़रत ज़हरा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तो इन 4 के अलावा अल्लाह के नबी ने किसी को साथ नहीं लिया। जबकि लफ्ज़ में गुंजाइश है अनफुसना, तो औरों को भी ले लें। तो ये आयत और इस आयत, इस वाक़े के बारे में आने वाली अहादीस और रिवायात वो गवाही दे रही हैं कि एक ऐसी फजीलत और एक ऐसा कुर्ब हासिल है अल्लाह के नबी से इन 4 हस्तियों को कि जो किसी दूसरे को हासिल नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब जो इसके बारे में रिवायात हैं वो क्या है कि एक हदीस ये बताती है कि जो मसीह, ये नजरान के मसीही थे, नजरान एक इलाका है, नजरान के मसीही थे और वो आए थे, उनका वफद आया था। उनका जो बड़ा पोप था, बड़ा जो आलिम था, जब ये चैलेंज अल्लाह के नबी ने उनको सामने रख दिया तो उसने कहा कि अगर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल अपने अजीज़ तरीन लोगों को लेकर आए तो समझ लो कि ये सच्चा है, और अगर अजीज़ तरीन जो करीबी तरीन होते हैं इंसान के रिश्ते, उनको ना लेकर आए, दूसरों को लेकर आए, तो समझ लो कि उसने, वो सच्चा नहीं है। ताकि अगर किसी पर कोई बला आए तो मेरे अपनों पर ना आए, दूसरों पर आए। तब जो फरमा रहे हैं, होता है ना, मिसाल के तौर पर मैंने मुबाला करना और मैं हूँ झूठा, तो मैं कहूँगा, मसलन मैं नौकर से कहूँगा तू मेरे साथ आ जा और मेरे अपने बच्चे भी ले आ ताकि अजाब हो तो इन पर हो, मेरे बच्चे बच जाए। ये उस मसीही फादर ने ये कहा कि अगर ये अपने करीबी तरीन लेकर आए तो ये सच्चा है, और अगर दूसरों को लेकर आए तो फिर ये झूठा है। और इसी बाब में एक दूसरी रिवायत है, वो ये कहती है कि उसने ये कहा, हाँ, जब ये हस्तियाँ आई मुबाहले के लिए, रसूलुल्लाह और हज़रत अली और हज़रत ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन सलवातुल्लाह वसलामुहु अलैहिम अजमाइन, जब ये हस्तियाँ आईं और उसने देखा, ईसाई आलिम ने, बड़े ने, तो उसके मुंह से ये जुमला निकला कि मैं इस सहरा में ऐसे चेहरों को देख रहा हूँ कि अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो हम पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा, लिहाजा हम मुबाला नहीं करेंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो ये दोनों आप रिवायतें, ये 2 अलग अलग रिवायात हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को देखें तो अल्लाह के नबी की हक्कानियत उनके दिल भी मान गए थे, वरना तो मुबाला करते ना, नहीं किया। और बेइज्जती भी बड़ी होती है कि पहले चैलेंज कबूल करके फिर बंदा कहे मैंने नहीं करना।
इन्होंने, इनके दिल बूझ गए थे, लेकिन इन्होंने मुबाहला नहीं किया, लेकिन अफसोस के साथ इस्लाम भी कबूल नहीं किया और इस बात पे राज़ी हो गए कि ये अपने इलाके में अल्लाह के नबी की हुकूमत के ज़ेर सरपरस्ती जिज़िया अदा करेंगे और अपने दीन पर बाकी रह सकते हैं, जो एक मिसाल है इस बात की भी कि इस्लामी हुकूमत में अक़लियतें अपने दीन पर बाकी रह सकती हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मैं आयत नंबर 61 का तर्जुमा तकरार कर रहा हूँ। आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग, ब्रैकेट्स में लिखा है, ईसा के बारे में आपसे झगड़ा करें तो आप कह दें, आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी बेटियों को बुलाते हैं और तुम अपनी बेटियों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं और तुम अपने नफ्सों को बुलाओ, फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, तो हम करार दें अल्लाह की लानत झूठों पर, यानी अल्लाह से कहें परवरदिगार जो झूठा है उस पर अपनी लानत फरमा। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 हमने तमाम कर ली और अब जो इंशाअल्लाह नेक्स्ट दर्स है वो कहीं रबीउल अव्वल में जाके होगा, इसलिए कि मुहर्रम और मुहर्रम के बाद सफ़र है, तो ये इन अय्याम में ज़ाहिर है कि साबका सालों की तरह दर्स कुरान नहीं होगा, मजालिस वगैरह और वो होती हैं। तो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, जो हम अहादीस बयान करते हैं, आपको याद होगा हमने जो आखिरी हदीस बयान की थी, टाइम थोड़ा सा है, वो थी उसूल काफ़ी किताबुल ईमान वल कुफ्र 16वां बाब, अन्नल इस्लाम क़ब्लल ईमान, कि इस्लाम ईमान से कबल है। इस्लाम, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस्लाम ईमान से कबल है, क्या मतलब था इसका? कि इस्लाम निचली सीढ़ी है, ईमान का दर्जा ऊपर है, यानी बंदा पहले इस्लाम में एंटर होता है फिर ईमान में। मुझे चूँकि तरद्दुद है, मैंने जो अपने पास नोट किया हुआ है मोहम्मदी मस्जिद में, ये हदीस हमने पढ़ ली थी लेकिन इसी की अहमियत की नज़र के मद्देनज़र रखते हुए मैं इसको तकरार कर रहा हूँ, फ़कत इसके तर्जुमे को। ठीक है, तो कोई अगर सवाल रह जाए तो इंशाअल्लाह वो बाद में कर सकते हैं, ताकि हम अज़ान से पहले पहले इसको तमाम कर लें। एक बार फिर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये इस बाब की 16वें बाब की किताबुल ईमान वल कुफ्र के 16वें बाब की पहली हदीस। अब्दुर रहीम अल कसीर ये कहता है कि मैंने अब्दुल मलिक इब्ने आयुन, जो जा रहा था गोया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए, मैंने उसको एक ख़त लिख के दिया, उसमें मैंने सवाल पूछा हुआ था, और वो सवाल ये था कि मैंने इमाम से पूछा था कि ईमान क्या चीज़ है। गौर से सुनने वाली बात है। ईमान क्योंकि अभी बहुत सस्ता बिक रहा है, थोक में बिकता है माल, लेकिन ये वो माल नहीं है जो आइम्मा अहले बैत ने बताया हुआ। तवज्जो कीजिए। तो इमाम ने
لکھا میری طرف اور وہ اسی عبد الملک کو دے کر بھیج دیا، اور اس میں امام نے یہ جواب لکھا تھا: تو نے سوال کیا ہے اللہ تجھ پہ رحم کرے ایمان کے بارے میں، تو ایمان زبان سے اقرار، قلب میں گرہ عقد، اور ارکان سے عمل کا نام ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، ایک کا تعلق زبان سے، ایک کا تعلق دل سے، ایک کا تعلق ہمارے اعضاء و جوارح سے۔ یہ 3 ملے تو ایمان بنتا ہے۔ یہ جو آج کل میڈ ان چائنا ایمان ہے، اس بہت فرق ہے ایکچوئل ایمان سے، جو کمپنی نے دیا تھا ماڈل، اس میں بہت چینجز ہو گئی، غریبوں نے بہت محنت کی ہے۔ اقرار باللسان، یہ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ عقدن، عقد عربی میں کہتے ہیں گرہ کو، اس لیے نکاح کو کہتے ہیں عقد نکاح، ایک رشتے کی گرہ لگ جاتی ہے مثلا۔ عقدن فی القلب، دل میں مانا ہو۔ اور تیسرا جو خطرناک ہے وہ عمل بالارکان، اعمال گواہی دیں، ہماری حرکات و سکنات یہ گواہی دیں کہ یہ کس چیز پر ایمان رکھتا ہے۔ اور ایمان جیسے ایک گھر ہوتا ہے اور اس کے کچھ حصے ہوتے ہیں، ایمان بھی یوں ہی ہے۔ گھر میں ہوتا ہے نا، ایک بیڈ روم ہوتا ہے، تو ایک جناب ڈرائنگ روم ہوتا ہے، تو واش روم ہوتا ہے، تو کچن ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان بھی یوں ہی ہے، ایک مجموعے کا نام ایمان ہے۔ جیسے گھر ہوتا ہے، امام نے مثال دی، اور اسی طرح اسلام بھی ایک گھر ہے، اور اسی طرح کفر بھی ایک گھر ہے، مثال دی۔ گھر سے مراد کیا ہے؟ چند چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ آپ غور سے سنیں، اب یہ بات کر کے امام فرماتے ہیں وضاحت میں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عبد، ایک بندہ مسلم ہوتا ہے قبل اس کے کہ مومن ہو۔ مسلم ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلم نہ ہو۔ یعنی مومن ہونے کے لیے مسلم ہونا شرط ہے، لیکن مسلم ہونے کے لیے مومن ہونا شرط، چونکہ جب یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوں گے تو اس مسلم ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، لیکن دل کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، بندے تو نہیں جانتے، وہ اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔ جیسے ہم نے عرض کیا رسول پاک کے زمانے کے منافق سارے مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے۔ پس بعض اوقات ایک شخص مسلم ہوتا ہے قبل اس کے کہ مومن ہو، لیکن مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مسلم بھی نہ ہو۔ پس اسلام ایمان سے قبل ہے اور وہ ایمان کے ساتھ شریک ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان میں اسلام بھی ہوتا ہے، لیکن اسلام میں ضروری نہیں کہ ایمان ہو۔ اب جو خطرناک وضاحت ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ ساری سٹوری ہے کیا، بہت سخت ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق، تو جب کوئی بندہ کبیرہ گناہوں میں سے کوئی کبیرہ انجام دیتا ہے، یا صغیرہ گناہوں میں سے کوئی صغیرہ انجام دیتا ہے، وہ کہ جس سے اللہ نے منع کیا تھا، چاہے کبیرہ گناہ ہو، چاہے جان بوجھ کے، دیکھیں ایک نادانستگی میں ہو جانا، جان بوجھ کے پتہ ہے یہ اللہ نے منع کیا ہے پھر بھی کر رہا ہے، کان خارجن من الایمان، تو انجام دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کلاس سے گیٹ آؤٹ، ایمان کی کلاس سے ذرا باہر نکل جاؤ، اور اس پر سے ایمان کا نام ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اسلام ثابت رہتا ہے اس پر۔ اب یہاں دیکھیں مومن کون ہے، یہاں پہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے،
سے بک رہا ہے، اور جن کے نام پر یہ سارا بلنڈر ہو رہا ہے ان کا بیان دیکھیں۔ تو اگر وہ توبہ کر لے اور استغفار کرے تو واپس ایمان میں لوٹ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا واپس کلاس میں انٹر ہو جاؤ، توبہ کرے اور استغفار کرے۔ قرآن میں بھی اسی طرح بیان ہے۔ اور اس کو کفر کی طرف کوئی چیز نہیں نکالتی مگر جان بوجھ کے انکار، اور کسی چیز کو جو کہ حرام ہو وہ کہے یہ حلال ہے، تب وہ کفر کی طرف نہیں، پھر وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ لیکن وہ یہ نہ کہے کہ شراب حرام ہے لیکن پی لے، کبیرہ گناہ ہے۔ کہے جھوٹ حرام ہے لیکن بول دے، تو ایمان سے نکلے گا، آپ تصویر کو سمجھیں، اسلام میں رہے گا۔ لیکن اگر کہے جھوٹ حلال ہے تو اسلام سے ہی نکل جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دے۔ حرام کو کہہ دے حلال اور اس کو اپنا دین بنا لے، یعنی اس کا اعتقاد بھی وہی ہو، تو پھر یہ اسلام اور ایمان دونوں سے خارج ہو جائے گا، کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو حرم میں داخل ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، حرم مکے کا کچھ علاقہ حرم ہے، حرم میں داخل ہوا تھا، پھر اس کے بعد کعبہ میں داخل ہو گیا، اور کعبے میں اس نے کوئی حدث کر دی، نعوذ باللہ پیشاب کر دیا ہوا ہے، کعبے کے اندر نجس کر دیا، تو اس کو کعبے سے نکالا جائے گا اور حرم سے بھی نکالا جائے گا، اور اس کی گردن اتار دی جائے گی کہ تجھ میں اتنی جرت ہے کہ تو حرم میں گھسے، پھر تو کعبے میں آئے، اور کعبے میں عین جو مرکز جگہ، پاک ترین جگہ ہے، وہاں پر تو جان بوجھ کر اس کی حرمت کو پامال کرے تو تیری یہ سزا ہے، اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ امام نے مثال دی سمجھانے کے لیے کہ حرم میں انٹر ہونا یعنی اسلام میں انٹر ہونا، کعبے میں انٹر ہونا یعنی ایمان میں انٹر ہونا، اور وہاں پہ جا کے بندہ حدث کرے، یعنی کہے کہ مثلا شراب حلال ہے تو دونوں سے آؤٹ ہو جائے گا، ایمان سے بھی اور اسلام سے بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ظاہراً یہ حدیث ہم نے تکرار کی ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ چکے تھے، لیکن یہ ہے ایسی کہ انشاءاللہ انسان اس کو ذہن نشین کر لے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا درس جو ہے وہ ہم تمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جی میں یہ بس کروں، تو ہمارا جو نیکسٹ درس ہوگا وہ انشاءاللہ محرم، صفر، ربیع الاول کے دائرہ کے پہلے 8 دن جب گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر جب جنید بھائی بتائیں گے بھئی حالات سازگار ہو گئے، تو پھر ہم انشاءاللہ اس درس کو کنٹینیو کریں گے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور مہلت اور توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم یہیں پہ تمام کر رہے ہیں، اگر سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔